اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اردو کا استاد پروفیسر شہزاد فیض۔ آج ہم سال اول کے پیپر میں جو سوال نمبر 7 ہے درخواست نویسی، اس پر بات کرنے والے ہیں۔ درخواست کا جو سوال ہے اس کی اہمیت ہمارے پیپر میں 10 نمبروں کی ہے، جس میں 5 نمبر اس کے پیٹرن کے ہیں اور 5 نمبر نفس مضمون کے ہیں۔ انتہائی آسان سا سوال ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے اکثر سٹوڈنٹس کا نمبر کٹ جاتے ہیں، تو اس لیے میں آج آپ کو یہ باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ سمجھانے والا ہوں تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ درخواست ویسے تو فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہیں عرضی کرنا، گزارش کرنا، آرزو یا خواہش۔ اصطلاحی طور پر اس کی تعریف یہ ہے کہ انفرادی یا اجتماعی مسئلہ تحریری طور پر کسی حاکم یا افسر تک پہنچانا درخواست کہلاتا ہے۔ اس میں کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک درخواست تحریر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم درخواست کا آغاز کریں گے۔ ہم درخواست بنائیں پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل۔ اس کے بعد سکتہ لگائیں گے۔ پہلی غلطی یہاں پر بچے کرتے ہیں کہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جناب اور صاحب میں سے آپ نے ایک لقب کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ دونوں لکھیں گے تو آپ کا نمبر کٹ جائے گا، کیونکہ جناب اور صاحب کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ نے جناب لکھ دیا ہے تو آپ صاحب نہیں لکھیں گے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو اپنے پرنسپل کو صاحب ہی لکھوں گا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جناب نہ لکھے، پھر وہ لکھے بخدمت پرنسپل صاحب۔ جناب اور صاحب میں سے ایک کا استعمال، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ پہلا پوائنٹ ہے، اس بات کا آپ خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے گورنمنٹ ڈگری کالج اس کے بعد سکتہ لگائیں گے اور پھر لکھیں گے الف بے جیم۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم پڑھتے تو ہیں اسپائر کالج میں، یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے گورنمنٹ ڈگری کالج۔ ہم رہتے تو ہیں چوک سرور شہید میں، یہاں پر لکھ دیا ہے ہم نے الف بے جیم۔ تو اس بات کی وجہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کو امتحان میں شیٹ دی جاتی ہے، جس پر آپ اپنا نام لکھتے ہیں، جس پر آپ اپنا رول نمبر لکھتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ کے نام اور رول نمبر کی شیٹ بھی کٹ کر دی جاتی ہے، اور آپ کا جو پیپر مارکنگ کے لیے جاتا ہے اس پر نہ تو آپ کا نام ہوتا ہے نہ رول نمبر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک راز کی بات ہوتی ہے، تاکہ کسی بھی چیک کرنے والے کے دل میں کسی کے لیے کوئی ہمدردی یا مخالفت پیدا نہ ہو۔ تو اس راز کو راز میں رکھنے کے لیے یہاں پر ہم اصل نام نہیں لکھیں گے، تاکہ یہ ٹریس نہ ہو سکے کہ یہ ادارہ کون سا ہے یا فلاں پیپر کس کالج کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم یہاں لکھیں گے عنوان۔ عنوان کے بعد رابطہ کی علامت لگائیں گے اور پھر عنوان لکھیں گے۔ جیسا کہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست ہم لکھ رہے ہیں، تو ہم لکھیں گے درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ عنوان کو بھی
چند ایسے جملے ہیں جن کو ہم عنوان میں استعمال کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے درخواست، اور پھر برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جس مقصد کے لیے درخواست لکھی جا رہا ہے آگے وہ لکھ دیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا، درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ اب ہم نے اگر یہ لکھا ہے، ایک نمبر ہمیں اس کا ملا ہے، دوسرا نمبر ہمیں عنوان کا ملا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے جناب عالی۔ جناب عالی ہم چاہیں تو لائن کے شروع میں لکھنا ہے یا درمیان میں لکھنا ہے، یہ دونوں طرف لکھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب عالی اور اس کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت لگانی ہے۔ اور یہاں پر جو اکثر بچے غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، یوں جب آپ جناب عالی پہ کھڑی زبر لگاتے ہیں تو اس کا املا غلط ہو جاتا ہے اور آپ ایک نمبر سے محروم ہو جاتے ہیں، تو لہذا اس پہ کھڑی زبر نہیں لگانی۔ کیونکہ آپ سوچیں کہ جو شخص آپ کو صرف 2 لفظ لکھنے کا 1 نمبر دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ سے کچھ تو چاہتا ہے، اور وہ آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ کی املا درست ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ نے جناب عالی لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ندائیہ کی علامت لگانی ہے۔ اگر آپ جناب عالی لکھتے ہیں اور ندائیہ کی علامت نہیں لگاتے تو آپ کا نمبر کٹ جائے گا، اور اگر آپ صرف ندائیہ کی علامت لگاتے ہیں اور جناب عالی نہیں لکھتے تو پھر بھی نمبر نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں نفس مضمون کی جانب۔ نفس مضمون کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم جس کو درخواست لکھ رہے ہیں وہ ہمارا افسر ہے، اور درخواست لکھنے والا ماتحت ہوتا ہے، اور جس کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں اس کو مکمل طور پر اختیار ہے کہ وہ ہماری درخواست کو قبول کرے یا رد کرے۔ تو اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم درخواست لکھتے ہوئے جو نفس مضمون کی زبان ہوگی اس میں عاجزی اپنائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسٹوڈنٹ تو پرنسپل کو درخواست لکھتا ہے، کبھی پرنسپل نے اسٹوڈنٹ کو درخواست نہیں لکھی کہ بخدمت جناب فلاں گزارش ہے کہ آپ 2 دنوں سے کالج تشریف نہیں لا رہے، مہربانی فرما کر کالج تشریف لے آئیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اپنے بڑے کو لکھ رہے ہیں، اپنے افسر کو لکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم پر لازم ہے کہ ہم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ نفس مضمون کا آغاز کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے شروع کروں کہ نہایت ادب سے گزارش ہے، نہایت ادب سے، یا مؤدبانہ گزارش ہے، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ کی گفتگو کے اندر حکمیہ انداز نہ ہو بلکہ عاجزانہ انداز ہو، تاکہ درخواست پڑھنے والے کے دل میں ہمدردی بھی جاگے اور وہ آپ کی درخواست کو قبول کرے، رد نہ کرے۔ نفس مضمون ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر آپ نے غیر رسمی الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بالکل جو ہے مقصد کی بات کہنی ہے، کوئی فالتو بات لکھنا اس میں الاؤ نہیں ہوتا، صرف اور صرف آپ اپنے مقصد کی بات کریں۔ اور نفس مضمون کے اندر عام طور پر ایک غلطی بچے کر جاتے ہیں کہ جب لکھتے ہیں برائے مہربانی تو اس وقت وہ برائے اور براہ کا فرق معلوم نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ براہ مہربانی ہوتا ہے، برائے مہربانی نہیں ہوتا، یہ درست ہے۔ بچے عام طور پر لکھتے ہیں برائے مہربانی، تو یہ لکھنے سے آپ جو ہے غلطی کر جاتے ہیں۔ کیونکہ براہ کا مطلب ہے رستے پر، کے رستے پر، یعنی براہ مہربانی یعنی مہربانی کے رستے پر، مہربانی کی راہ پر، مہربانی کرتے ہوئے۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں برائے مہربانی تو برائے کا مطلب ہے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست۔ تو جب ہم یہ لکھیں گے برائے مہربانی یعنی مہربانی کے لیے، یعنی آپ مہربانی کے لیے مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مہربانی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں تاکہ میں آپ پر مہربان ہو جاؤں۔ تو ایک جملے کی، ایک
इमला की गलती से जुमले की पूरी हैयत तब्दील हो जाती है, मानी मुकम्मल बदल जाते हैं। तो इस बात का आपने मुकम्मल ख्याल रखना है कि लफ्ज़ बराह मेहरबानी होता है। उसके बाद आपकी दरख्वास्त का इख्तिताम भी किसी दुआया कलिमात पर होना चाहिए, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे या आपकी ऐन नवाजिश होगी वगैरह। अब ने इस बात पर नफ्स मज़मून का इख्तिताम करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है दरख्वास्त गुज़ार। दरख्वास्त गुज़ार के नीचे आपने नाम लिखना है। आप यूँ लिखें नाम, आगे राब्ता की अलामत डालें और लिखें अलिफ बे जी। और चूँकि हम करैक्टर सर्टिफिकेट की दरख्वास्त लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमें साबका जमात लिखना पड़ेगा। तो साबका जमात लिखिए, साल दहू। एक नंबर हमें मिलेगा दरख्वास्त गुज़ार लिखने का और एक नंबर हमें मिलता है तारीख़ का। जहाँ पर हमने दरख्वास्त गुज़ार लिखा है उसी लाइन के इंतहाई दाएं जानिब हमने तारीख़ लिखनी होती है। तारीख़ लिखने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले उर्दू में 20 फ़र्ज़ किया मैं 20 तारीख़ लिख रहा हूँ तो मैं इस तरह 20 लिखूँगा। उसके बाद मैं लगाऊँगा ख़त्मा की अलामत। उसके बाद मैं महीना लिखूँगा यानी 20 मार्च। उसके बाद कॉमा लगा के 2024 और साथ में ईस्वी की अलामत। याद रखें अगर हम ईस्वी की अलामत नहीं लगाते तो तब भी हमारा एक नंबर कट जाता है, क्योंकि ये अलामत ज़ाहिर करती है कि आप किस साल की बात कर रहे हो। क्योंकि इंसान ख़त्म हो जाते हैं, तहरीरें बाकी रह जाती हैं और अगर तारीख़ दुरुस्त लिखने की आदत होगी तभी जाकर आज की लिखी हुई तारीख़ आने वाले वक्त में भी अगर कोई रिसर्च करे तो उसमें उसको मालूम हो कि ये कब की बात है। अगर हम अलामत नहीं लगाते तो पढ़ने वाला कारी वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि अब जो तारीख़ लिखी गई है ये हिजरी है, ईस्वी है। तो इसको वाज़े करने के लिए आपने अलामत लगानी होती है। एक नंबर आपको इस तारीख़ का मिल जाता है। तारीख़ के वैसे दो तरीके हैं, बेहतर तरीका यही है अगर यूँ ना सही, क्योंकि यहाँ पर भी आम तौर पर बच्चे ये गलती करते हैं कि 20 की बजाय वो 60 लिख देते हैं। और अगर आपको इस तरह लिखना नहीं आता या आप भूल रहे हैं तो फिर आप जो है तारीख़ को यूँ भी लिख सकते हैं, यानी सीधा सीधा 20 यूँ 20 मार्च 2024। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दो तरीके हैं तारीख़ के और यही दो मुस्तनद हैं। इसके अलावा अगर किसी तरीके से आप तारीख़ लिखते हैं तो फिर भी आपका नंबर कट जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दरख्वास्त लिखना आ गया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं अपने अगले लेक्चर में आपका वो नुक्ता नज़र भी क्लियर कर सकूँ। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।